بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلخ کا ایک شہر تھا اور بلخ کا شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما میں لوگ بلخ کا رخ کرتے تھے۔ یہ جشن بہارا کے دن تھے۔ وہاں سے ایک کاروان گزر رہا تھا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بہار کے بعد جب لوگ اپنے اپنے مسکن کی طرف رواں دواں تھے، لیکن وہ خوبصورت نوجوان اسی شہر میں رہا۔ اسے وہاں پر اپنے لیے سکون ملا۔ اس نے وہاں رہنے کا ارادہ کیا اور اس نے وہاں ہی ایک جھاڑیوں میں اپنی کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے لگا اور وہاں ہی بھٹکتا پھرتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ فقیر شہر کی گشت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھا۔ وہ ٹہلنے کے لیے ایک باغ میں چلا گیا۔ اسے ایک آواز آئی۔ ایک شخص نے کہا، تم جہاں سے بھی آئے ہو واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا کہ سلطان بلخ کی شہزادی آج یہاں سیر و تفریح کے لیے تشریف لائی ہیں۔ فقیر نے جب شہزادی کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ شہزادی کنیزوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھی، لیکن فقیر شہزادی سے اس قدر متاثر ہوا کہ ساری رات سو نہ سکا۔ اس کے دل میں شہزادی کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور شہزادی کے عشق میں بے حال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ کے غلام نے آ کر اسے خبر دی کہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ جب دربار ختم ہونے کو تھا تو بادشاہ نے اس فقیر سے پوچھا، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، میں ایک ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جو بڑی محفل میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تنہائی کا موقع دیں، میں اس وقت آپ کو اپنی خواہش بتاؤں گا۔ جب دربار ختم ہو گیا تو اسے بلایا گیا تو وزیر نے پوچھا، تم بادشاہ کے سامنے کیا فریاد کرنے لگے ہو؟ تو فقیر نے کہا، میں شہزادی سے نکاح کی خواہش لے کر آیا ہوں۔ وزیر نے جب یہ سنا تو فقیر کو حقارت سے کہا، تم نے خود کو دیکھا ہے؟ کس منہ سے سلطنت کی شہزادی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ بادشاہ نے فقیر کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ اس میں اس کی کوئی قصور نہیں۔ ہمارے دین میں ہر کسی کو نکاح کی اجازت ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ اس کا جواب حقارت سے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے دیا جائے گا۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، تمہیں تمہاری خواہش کا جواب ایک ہفتے بعد مل جائے گا۔ یہ سن کر فقیر کے دل میں امید کی کرن جاگی، لیکن ایک ہفتے کا عرصہ اسے بہت زیادہ لگنے لگا۔ لیکن اس دوران بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا اور کہا، فقیر کو فوراً انکار نہ کر دیا جائے، بلکہ کسی تدبیر کے ساتھ انکار کرنا، یا تو اس کے آگے ایک ایسی شرط رکھ دی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ ایک ہفتے بعد جب فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے اس کا خیر مقدم بڑے اچھے طریقے سے کیا اور کہا، شہزادی کے لیے بہت سارے نامور لوگوں کے رشتے آئے، تمہارا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ یہ سن کر فقیر کے دل میں کرن کی لہر دوڑی اور اس نے کہا، کیا حکم ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے لیے ایک سیاہ رنگ کا ہیرا لے کر آؤ۔ فقیر نے کہا، یہ انتہائی مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سنا ہے سیاہ ہیرا برفیلی پہاڑیوں میں موجود سیاہ پہاڑی میں ہوتا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ رات بھر فقیر اللہ کے سامنے اپنی آرزو کی دعا کرتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی تو فقیر کے دل میں اللہ کی طرف سے امید کی کرن جاگی۔ وہ اپنا سامان لیے نکل پڑا۔ اسے سیاہ ہیرے کی تلاش تھی۔ کوہ سار کی وادیوں کو تاریکی نے جکڑ لیا، لیکن وہ چلتا رہا۔ وہاں ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور درندوں کی آوازوں میں اس کی رات بسر ہوئی۔ صبح ہوئی تو کوئی شخص اسے ہلا کر اٹھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا
کہ ایک بوڑھا شخص تھا جو اسے کہہ رہا تھا، بیٹے یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ایک شیطان تو ٹوٹ کر گر گئی ہے، تم اپنے نکلنے کا راستہ بناؤ ورنہ شام تک یہاں سیلاب آ جائے گا۔ فقیر گھبرا کے اٹھا اور چل پڑا۔ راستے میں اسے ٹوٹی ہوئی چٹان میں چمکتا ہوا پتھر دکھائی دیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسے لگا کہ یہ وہی ہیرا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ نکلا ہے۔ وہ خوشی کے عالم میں بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر میں اسے کئی دن گزر گئے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے کہا، تم پھر آ گئے جبکہ تمہیں بتا دیا گیا تھا۔ فقیر نے کہا، میں اپنی شرط پوری کر کے آ گیا ہوں، اور وہ سیاہ چمکتا ہوا ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ سب درباری منفرد اور نایاب ہیرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ فقیر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا، میں نے اپنی شرط پوری کر دی ہے، اب میری خواہش پوری کی جائے۔ وزیر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کامیاب ہو کر لوٹے ہو، لیکن اس کے بعد ایک اور شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی ہے۔ فقیر یہ سن کر مایوس ہوا، لیکن اسے اس کے عشق نے ہمت دی۔ اس نے حامی بھر لی اور پوچھا، اب کیا شرط ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے کانوں کے آویزے کے لیے موتی درکار ہیں۔ وہ موتی بہت دلکش رنگوں سے آویز ہے، اگر وہ موتی تم لے آؤ تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ فقیر ایک بار پھر منزل مقصود کی خاطر امتحان کے لیے نکل پڑا۔ اب کی بار وہ ایک سمندر پر پہنچا۔ اس کے عشق میں جنون تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے ہاتھوں سے اس سمندر کو خالی کر دے گا اور موتی ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ کام کرتے اسے بہت دن گزر گئے، لیکن وہ بے سود وہاں بیٹھا رہا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سمندر میں موتیوں سے بھری ایک لہر گزری۔ اس کے دامن میں بہت سے موتی آ گرے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور شکر ادا کرنے لگا۔ خوشی کے اس عالم میں وہ موتی اپنے دامن میں لے کر برہ کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس نے سارے موتی بادشاہ کے سامنے پیش کیے اور اس امید کے ساتھ وہ اپنی منزل پا چکا ہے، لیکن وزیر نے اس کے جنون کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کہاں اور شہزادی کہاں؟ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی اس جنونیت سے باہر آ جاؤ۔ اتنی ہی دیر میں ایک شہزادی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ شہزادی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی ہیں۔ اتنے میں پورے محل میں شور برپا ہو گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ بادشاہ پاگل ہو چکا تھا۔ پورا بلخ شہزادی کی موت پر سوگ منا رہا تھا، لیکن اس عالم میں فقیر کے چہرے پر کوئی اضطراب موجود نہیں تھا۔ جب شہزادی کا جنازہ اٹھایا گیا تو فقیر بھی اس میں شامل ہو گیا۔ شہزادی کو منو تلے مٹی میں دفنا دیا گیا۔ اسی دوران رات ہو گئی۔ پورا بلخ سوگ کی حالت میں سو گیا، لیکن اس دوران وہ فقیر جاگتا رہا اور اپنے عشق کی خاطر شاہی قبرستان میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر شہزادی کی قبر کا بوسہ لیا اور مٹی ہٹانے لگا۔ مٹی ہٹا کر وہ شہزادی کو بے جان جسم کو لے کر نکل پڑا اور اپنی کٹیا میں لے گیا اور انتہائی احترام سے لٹا دیا اور رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کٹیا میں ایک طبیب داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی موجود تھا۔ طبیب نے شہزادی کے بے جان جسم کو دیکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، مایوس نہ ہو، یہ ابھی زندہ ہے، اس کو سکتے کا عالم ہے۔ طبیب نے سنجبیل کی ایک شیشی فقیر کو دی اور کہا، شہزادی کے تلوں کو اس کی مالش کرو۔ مالش کرنے سے شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول لی۔ فقیر یہ دیکھ کر بے حد حیران اور مسرور ہو گیا۔ شہزادی نے خود کو اجنبی ماحول میں دیکھ کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ فقیر نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد فقیر نے تمام داستان شہزادی کو سنا ڈالی۔ شہزادی اس فقیر کے جنون کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔
اس طبیب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور شاگرد کو گواہ بنایا۔ فقیر کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا، وہ آج خوشی سے جھوم رہا تھا اور تشکر کے آلے میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ فقیر کی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ شہزادی نے اپنے ساتھی شوہر کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فقیر کی کٹیا محل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ بادشاہ اپنی لاڈلی بیٹی کی موت کے بعد پہلے جیسا نہ رہا، وہ دین کی طرف راغب ہو گیا۔ بہت سی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ بادشاہ ہفتے میں ایک بار بچوں کے ساتھ محفل منعقد کرواتا تھا۔ بچوں نے آ کر بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ کی نظر ایک بچے پر پڑی اور بادشاہ کی نظر وہیں ٹھہر گئی۔ بادشاہ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور معلم سے کو بلا کر کہا کہ اتنے خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ کس کا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ معلم نے کہا حضور کچھ دن پہلے ہی اس کا باپ اسے یہاں لایا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے والد کو ساتھ لانے کا حکم دیا۔ فقیر کو جب یہ پتہ لگا تو اس نے ساری بات شہزادی کو بتا دی اور شہزادی پریشان ہو گئی۔ یہ بچہ شہزادی کا ہی تھا۔ اس نے کہا جس سچ کو ہم نے چھپایا تھا آج اس سچ کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فقیر بیس بدل کر اپنے بچے کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ سب اس بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ اس کو ملکہ کے پاس لے گیا۔ ملکہ نے کہا اس بچے کی شکل ہو بہو مرحوم شہزادی سے ملتی ہے، کچھ بھی ہو مجھے یہ بچہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کا باپ فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بچے کو اس کے والدین سے جدا کریں۔ ملکہ نے کہا ہم اس بچے کے ساتھ اس کے والدین کو بھی محل میں بلا لیں اور ان کے رہنے کا انتظام کر لیں۔ بادشاہ نے اس بات پر ملکہ کو سراہا اور باہر جا کے فقیر کو مخاطب کیا اور کہا ملکہ اس بچے کو اپنے پاس محل میں رکھنا چاہتی ہیں۔ فقیر نے کہا اس کی ماں کبھی اجازت نہیں دے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا اگر بچہ اپنے ماں باپ سمیت محل میں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فقیر نے کہا میں اس بات پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا ملکہ تمہاری بیوی سے خود بات کر لیں گی۔ اور پھر کچھ دن بعد ملکہ محل سے نکلی اور اپنی شاہی سواری میں فقیر کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور جب ملکہ نے جھونپڑی کے پاس پہنچی تو فقیر کو خبر دی کہ ملکہ تمہاری بیوی سے ملنے آئی ہیں، تو فقیر بخلا گیا اور جا کر شہزادی کو بتایا۔ اسی دوران ملکہ جھونپڑی میں داخل ہو گئی اور دیکھ کر سکتے میں رہ گئی اور بولی شہزادی کیا یہ تم ہو؟ تم میری بیٹی، لیکن مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ شہزادی نے اپنی ماں کو ساری داستان سنا ڈالی۔ آہستہ آہستہ پورے بلخ میں یہ خبر پھیل گئی اور خوشی منائی گئی اور بادشاہ یہ سن کر پھولے نہیں سمایا۔ اس نے فقیر کو گلے لگا لیا اور محل میں اس کا استقبال کیا گیا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔